بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، 99% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن مذہب پہ بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ گورنمنٹ نے اس وقت بین لگا دیا ہے میڈیا کے اوپر، اور ان 48 گھنٹوں میں یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت گھر جا رہی ہے، کیا یہ سب جو ہانی مون ہے۔ پالیسی کا حال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت بین لگا دیا ہے میڈیا کے اوپر۔ ہمیں دو چیزیں میں بعد میں ذرا آؤں گا بات کہ ہمیشہ کہتے ہیں جی بیانیہ تو کاؤنٹر بیانیہ ہونا چاہیے اور آپ کریں۔ مجھے پابندی بتائیں، کیا یہ پابندی ایک سینسیبل پابندی ہے؟ ہونی چاہیے، لیکن حکومت کو یہ منظور ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح ڈی ایس پیز آگے بیان دیتے رہیں، اغوا ہوئے رہیں، لیکن جو مین سٹریم میڈیا وہ بات نہ کریں۔ دیکھیں مالک صاحب، جو پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے، اس آئین اور قانون کے مطابق جو پابندی لگائی گئی ہے یہ تو غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے یہ رپیٹ کر رہے ہیں جو 2017 میں جب اس وقت بھی یہ ٹی ایل پی کا دھرنا تھا یہاں فیض آباد میں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا جی ہم نے آپریشن کرنا ہے، اور انہوں نے میڈیا پر پابندی لگا دی، سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی، آپریشن کیا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ اس وقت جو وزیر قانون تھے زاہد احمد صاحب، ان کو ہٹایا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، آپ یاد رکھیں جب آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے ریلیز کرنے کا حکم دیا، اس وقت بھی انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا، اس وقت بھی اس حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ پھر 2019 میں قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کا جو 2 ممبر بینچ تھا، انہوں نے ایک ڈیسیژن دے دیا اسی حوالے سے، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اب پچھلے سال نومبر 2020 میں جب وہ فرینچ پریزیڈنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تو انہوں نے پھر دھرنے کا اعلان کیا، تو پھر انہوں نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ پہ وزیر داخلہ نے اور وزیر مذہبی امور صاحب کے دستخط ہیں، اور اس میں آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ کی حکومت جو ہے وہ ایک مذہبی گروہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے جی، چلے وہ تو ان کی غلطیوں پہ غلطی ہے، دیکھیں نا مسئلہ اپنا لے کے پہلے ہمارا مسئلہ یہی ہے نا، یہ سارے معاملات ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں، بالکل یہ سارے معاملات میڈیا سے مخفی رکھے گئے ہیں، اور یہ کوئی پابندی نئی نہیں ہے، یہ پابندی 4-5 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ جو لوگ پابندی لگاتے ہیں وہ بعد میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ پھر ادھر بھی پابندی لگا دی، ادھر بھی پابندی لگا دی۔ ساری دنیا کو آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جب پابندی لگائی ہوئی ہے تو ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ فواز صاحب یہ بتائیں، مرزا حامد میر صاحب ہیں، مظہر عباس ہیں، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بین میڈیا پہ لگا ہوا ہے، آج سارا دن آگ لگی رہی سوشل میڈیا پہ، اور کالعدم جماعت کے کوئی سینکڑوں ہزاروں فیڈ چلے گئے، ٹویٹس اور جناب ویڈیوز، لگ یہ رہا تھا کہ ریاست نے آج خون کی ہولی کھیلی ہے لاہور کے اندر۔ فیکٹس ہمیں بھی پتہ ہیں کیا ہیں، اس میں کسی کا ذکر نہیں تھا کہ کس طرح حملہ ہوا، کوئی ذکر نہیں تھا کہ کتنے پولیس والے ابھی تک مسنگ ہیں، کس طرح ڈی ایس پی سے بیان دلوائے گئے۔ مین سٹریم میڈیا پہ آپ لوگوں نے کیوں پابندی لگا دی ہے؟ اتنا ارسپانسبل نہیں ہے یہ؟ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو رہی مین سٹریم میڈیا پہ مذہب کے اوپر، ان رویوں کے اوپر؟ کاؤنٹر نیریٹو کیسے بنے گا اگر مین سٹریم میڈیا پہ نیریٹو بھی ڈسکس نہیں ہوگا؟ نہیں جی، نیریٹو تو ڈسکس ہوتا ہے، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آپریشنز ہو رہے ہوں، اس آپریشنز کے دوران میں آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹس نہیں کھول دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیفیکشن آ جاتی ہے ایشوز میں۔ یہ نیریٹو کوئی ایک دن کا تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر تو ڈیبیٹس مسلسل ہو رہی ہیں، ہزاروں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور لاکھوں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ بٹ یہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دوران اپنے جو آفیسرز ہیں ان کی زندگی کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی حفاظت کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم آپریشن کی تو فواد بات ہی نہیں کر رہے، ہم ٹیکٹیکل آپریشن کی بات نہیں کر رہے۔ اس وقت ایک بیکٹ بین لگا ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ ہم ان کے کوئی لیڈرز کو نہیں لا رہے، ہم ان کے بیانیے کو فروغ نہیں دے رہے، لیکن اگر ایک ایشو ہے ناموس رسالت کا، اگر ایشو ایک جماعت نے بنایا ہے اس ملک میں، تو کیوں نہ بحث ہو اس پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک جماعت یا ایک جتھا ناموس رسالت کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ اس پہ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں نظریہ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں، آپ ٹی ایل پی کی کوئی بات نہ کریں، آپ تو بات کرنے سے روکیں، آپریشنز تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ لیکن آپ تو آدھے گھنٹے سے یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو نوٹس آ جائے گا، ہم تو بڑے دھیان سے بات کر رہے ہیں، ہم بڑے کیا کہتے ہیں ود ان کنفائنس بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، اس لیے تو ہم نے آپ کو لیا ہے تاکہ انفارمیشن منسٹر پروگرام میں ہو، شاید ہم پیمرا کے نوٹس سے بچ جائیں۔ فواد صاحب ایک سوال ہے بڑا عاجزانہ مؤدبانہ
کہ بالکل آپ کریں آپریشن, آپ نے پابندی بھی لگا دی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکومت نے یہ آج آپریشن کیا ہے, اسی حکومت نے صرف کچھ مہینے پہلے نومبر 2020 میں اسی تنظیم کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا, اور اس حکومت نے وعدہ کر لیا کہ جناب ہم پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. کیا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک آپ ایسا وعدہ کر رہے ہیں جس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے اور اس سے آپ نے بعد میں بیک آؤٹ کرنا ہے؟ تو آپ نے ایسا وعدہ کیا ہی کیوں جو وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ امیر صاحب ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا جس میں کہا گیا ہو کہ ہم فرانس. ریٹرن معاہدہ موجود ہے, اس میں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے لے کے جائیں گے. نہیں, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم 2 سے 4 مہینے میں فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. آپ بات سن لیں, پہلے تو آپ اپنے کو آپ کو کریکٹ کریں نا, ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. اب جس جگہ کی آپ بات کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کا خود بیان یہ آیا کہ اس جگہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں. اب میں جا کے وہاں, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی وی چینل جائیں وہاں جا کے اس سچویشنز کو دکھا سکتے ہیں. یہی اگر میں غلط نہیں سمجھا ہوں تو. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے شیخ رشید صاحب سے بات کی یا میرے سے بات کی, وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے آگے حامد میر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ معاہدہ کیا کہ فرانس کا سفیر باہر بھیج دیں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے دوبارہ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. میرے پاس معاہدہ موجود ہے, چوئی صاحب معاہدہ میرے پاس موجود ہے. اچھا چلیں, معاہدہ دے دیجیے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں مظہر صاحب بھی دوبارہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, میں نے بھی یہ کہا کہ جس جگہ کے اوپر آپ نے بات کی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ جو ٹریفک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت. پورا لاہور بالکل نارمل ہے. آپ اپنے لوگوں کو, دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیں. اور یہ صرف ہم بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ تو بڑی نہیں فواد مظہر یہ پوچھ رہے ہیں, مظہر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا میری بات کو, فواد صاحب میری بات کو غلط انداز نہ دیں. میں نے سیدھی سی بات سن لینا. آپ بات سن لیں, آپ بات سن لیں, آپ بھی بات سنیں نا, آپ بات سنیں, آپ میری بات کو غلط انداز میں دیں. آپ بات سن لینا. پہلے بات ہے مالک, اس طرح نہیں ہو سکتا نا. فواد لیٹ ہم ایکسپلین ہز کوسچن. وہ اپنا کوسچن ایکسپلین کر رہے ہیں. نہیں, پہلے آپ میری بات سنیں. اچھا چلیں فواد بات ختم کر لیں. نہیں فواد بات ختم کریں. مظہر لیٹ ہم فنش. بات یہ ہے کہ آپ تینوں بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس پہ تو فائدہ کوئی نہیں, پھر آپ تینوں آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہے, مجھے لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی سے 3 گھنٹے پہلے کی ہے, جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں. اور ان 48 گھنٹوں میں یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت گھر جا رہی ہے, کیا عمران خان جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے لگے ہیں, کیا یہ سب جو ہانی مون ہے یہ ختم ہونے والا ہے, از اٹ اوور, یا دیر از اے لائف آفٹر دس ایشو. ہوا کیا ہے کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے, آج شام کو لیٹ ایوننگ میں, مولانا مفتی منیب الرحمان جو ہیں, جو امیر اعظم ہیں آپ سمجھیں پاکستان میں سنی علماء کرام کے اور بریلوی مکتب فکر کے, وہ مفتی اعظم ہیں, اور انہوں نے تمام علماء جو ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک انہوں نے مشاورت کی, اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کال دے دیا کہ کل سے پاکستان میں, پورے پاکستان میں پہیا جام ہڑتال ہوگی, اور ہر شہر, ہر گاؤں, ہر تحصیل, ہر ضلع کے اندر جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر نکلیں گے, گاڑیوں کو نہیں چلنے دیں گے, سڑکوں کو نہیں چلنے دیں گے, اور پورا ملک جو ہے وہ جیم ہو جائے گا. اور یہ تو مفتی منیب الرحمان کی کال ہے, اور یہ کوئی چھوٹی کال نہیں ہے, کیونکہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ تعداد میں شاید پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے 3 شرائط اپنی رکھ دی ہیں کہ ایک تو گرفتار جو ٹی ایل پی کے اہلکار ہیں, ان کے عہدیداران ہیں جس میں سعد رضوی صاحب ہیں, ان سب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, فرانس کے سفیر کو فوری طور پہ پیک اپ کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید ابھی وہ اس پہ آگے آئیں گے.